بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فیض الادب سے آج کا سبق نمبر 19، مفعول بہ بضمیر۔ اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ ضمیر متصل کس طرح مفعول بہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف ضمیر متصل ہی نہیں مفعول بہ بنتی بلکہ ضمیر منفصل بھی بنتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں سوال آئے کہ کس طرح مفعول بہ کہ کس طرح ضمیر منفصل مفعول بہ بنے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ضمائر کے حوالے سے جان لیں کہ ضمائر جو متصل ہوتے ہیں وہ تو منصوب ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح اور ایک ضمیر کی قسم ہے جو ضمیر منفصل ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیں، اس کی مثالوں سے ہمیں اسے سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد پھر ہم درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے ضمائر متصلہ منصوب، یعنی وہ ضمائر جو متصل ہو اور منصوب ہو یعنی مفعول بہ بنے۔ ان میں ہیں غائب میں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، اور حاضر میں ہے کا، کما، کم، کی، کما، کن، اور متکلم میں ہے یا اور نا۔ یہ ہو گئے ضمائر متصلہ منصوب۔ اب ضمائر منفصلہ منصوب کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہیں غائب میں ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، اور حاضر میں ہے ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور متکلم میں ہے ایایا، ایانا۔ تو ابھی یہ جو آپ کے سامنے جدول بنا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہیں۔ تو ضمائر منفصلہ منصوب جو ہے یہ شروع ہوتے ہیں ایا سے، لفظ ایا سے یہ شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی ایا کے بعد ضمیر متصل اس سے جوڑ دی جاتی ہے، اور وہ پچھلے گزرے ہوئے اسم کی مناسبت سے، اگر وہ اسم غائب ہے تو غائب کی ضمیر جوڑ دی جاتی ہے، اگر حاضر ہے تو حاضر کی ضمیر جوڑ دی جاتی ہے، اگر متکلم ہے تو متکلم کی ضمیر جوڑ دی جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ مثال ہے انادی کا یا ابا الحلول۔ ابا الحلول یہ نام ہے۔ فرمایا انادی کا یا ابا الحلول، اے ابو الحلول میں تمہیں پکارتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے انادی کا میں جو کاف ہے ضمیر متصل منصوب ہے، ضمیر متصل منصوب ہے، لیکن اسے ہم کس طرح سے ضمیر منفصل منصوب بنائیں گے تو اس کی دوسری مثال آپ دیکھ لیں۔ ہم اس طرح سے کریں گے، اس ضمیر متصل کو کاٹ دیں گے، اس کی جگہ ایا لائیں گے، پھر وہ ضمیر متصل کو ایا کے آخر میں لگا دیں گے، اور پھر کہیں گے ایا کا انادی یا ابا الحلول، اے ابو الحلول میں تمہیں پکارتا ہوں۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہوگا، جو ضمیر متصل منصوب میں جو معنی کیا تھا ہم نے، اسی طرح ضمیر منفصل منصوب میں بھی ہم وہی معنی کریں گے۔ اب ایک چیز یہ کہ ایا کا انادی یا ابا الحلول میں ایا کا شروع میں آئے گا فعل سے پہلے یا فعل کے بعد آئے گا، اس لیے کہ یہ ایا کا جو ضمیر منفصل منصوب ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو منصوب ہے تو مفعول بہ بنے گا، یا اور منصوبات ہیں وہ بنیں گے، تو فعل سے پہلے لانا مناسب ہے، جبکہ مفعول جو ہے فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ پہلے فعل ہو پھر فاعل ہو یا مفعول ہو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے،
بلکہ کبھی مفعول بھی مقدم بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ایا کا اگر شروع میں لائیں گے تو اسے مفعول بھی مقدم کہیں گے, اور اگر اسے بعد میں لائیں تو بعد میں بھی لا سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں انادی ایاک یا ابا الحلول. ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک مثال ہو گئی مذکر کی. اب میں مؤنث کی ایک مثال دے دوں غائب میں. یہ مثال ہے یحترم الطلاب المعلمۃ, طلبہ معلمہ کا احترام کرتے ہیں. تو یہاں پر معلمہ جو ہے یہ مفعول بھی منصوب ہے, اور اس کی علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ. اس کے آخر میں فتحہ کا ہونا ہی اس کی علامت نصب ہے, لہٰذا یہ مفعول بھی بن رہی ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ مفرد جب منصوب ہوگا تو اس کی علامت فتحہ ہوگی اس کے آخر میں. اب یہ جو مثال میں نے دی یحترم الطلاب المعلمۃ, تو یہاں پر معلمہ کو ہم حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ جو ہے ہم ضمیر لے آئیں گے. تو کس طرح کہیں گے؟ اس کی مثال یہ بنے گی ایہا یحترم الطلاب. ترجمہ ہوگا طلبہ ان کا احترام کرتے ہیں. چونکہ یہاں پر جو ہے فاعل مفعول جو ہے, یہاں پر چونکہ مفعول ظاہر نہیں ہے, مضمر ہے, اس لیے یہاں پر ضمیر لائی گئی. ٹھیک ہے, لیکن ایہا بنے گا کیا؟ یہ مفعول بھی بنے گا مقدم. یہ ضمیر منفصل ہے اور مبنی علی السکون ہے اور نصب کی جگہ پر ہے, یعنی محل نصب میں ہے اور مفعول بھی مقدم بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم یحترم الطلاب ایہا, کہ طلبہ ان کی تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. تو یہ بنیادی چیز تھی جو مفعول بھی کے حوالے سے مجھے بتانی تھی کہ ضمیر متصل منصوب اور ضمیر منفصل منصوب کس طرح مفعول بھی بنتی ہے. اس لیے کہ آج کے سبق میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی, تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ضمیر متصل منصوب تو ہم نے پڑھی ہے, لیکن ضمیر منفصل منصوب کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوگا اس کی مثال ہم نے دے دی. اب آئیے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں. مفردات دیکھ لیتے ہیں. ہو, ہما, ہم. نی, نا, کا, ایاہو, ایاکا. الارسال, بھیجنا. اب مثال دیکھ لیتے ہیں. اوپر کی ضمائر جو میں نے پڑھی ہے, میرا گمان ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ہو, ہما, ہم, نی, نا, کا, ایاہو, ایاکا کیا ہیں, اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سبق سے پہلے ہی آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دیا ہے. اب آئیے مثال دیکھتے ہیں اور اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. زید ضربہ, زید نے اس کو مارا. زید مبتدا ہے, ضربہ فعل ہے, اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے, اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل منصوب مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر, مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے دیکھیے, یہ ہو جو تھا, ہو یہ ضمیر متصل منصوب تھی. اب اسی کو ضمیر منفصل منصوب کس طرح بناتے ہیں وہ دیکھیے. ضرب زید ایاہ, زید نے اس کو مارا. دیکھیے دونوں کا ترجمہ بالکل ایک جیسا ہے, تو ترجمے میں بالکل فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر منفصل منصوب بھی آپ لا سکتے ہیں. اب یہ صورت کے ضرب زید ایاہ, حضرت نے لکھا ہے ایاہ لاسٹ میں, چونکہ یہ مفعول بھی ہے, تو یہ ایاہ آپ شروع میں بھی لا سکتے ہیں, جیسے ایاہ ضرب زید, کہ اسے زید نے مارا. جیسے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں نعبد ایاک. ٹھیک ہے, نعبد ایاک. تو اب ایا جو ہے نا, ایاہ یا ایاہو یا ایاک, یہ چاہے شروع میں آئے تو مفعول بھی بنے گا, لیکن مقدم کہہ دیا جائے گا کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے, اور اگر آخر میں آئے تب بھی مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں بھی رہے اس کا محل کیا ہوگا؟ محل نصب ہوگا, اور یہ مفعول بھی بنے گا. اب آگے مثال دیکھ لیتے ہیں. قتلتہما, میں نے ان دونوں کو قتل کیا. قتلت فعل, تو ضمیر بارز اس کا فاعل, ہما ضمیر متصل منصوب مفعول بھی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصرتہن, تو نے ان عورتوں کی مدد کی. نصرت فعل, تا ضمیر بارز اس کا فاعل, ہن ضمیر متصل منصوب
مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ننصرہم ہم ان مردوں کی مدد کرتے ہیں. ننصر فعل اس میں نحن کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, ہم ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اشربہ اس نے اس مؤنث کو پلایا. اشرب فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, ہا ضمیر متصل منصوب مفعول بہی. ٹھیک ہے, یہ ترکیب ہے. اسی طرح خالد اکرمنا خالد نے ہماری تعظیم کی. خالد مبتدا اکرم فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, نا ضمیر مفعول بہی. یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل منصوب جو مفعول بہی بن رہی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر خبر. خالد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اخو زید اقرأنی زید کے بھائی نے مجھ کو پڑھایا. اخو زید بترکیب اضافی مبتدا, اقرأ فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, نی ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر خبر اخو زیدن کا. اخو زیدن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ مبتدا خلق فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, کم ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر خبر. اللہ مبتدا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یکرم زید ایایا زید میری تعظیم کرتا ہے. یکرم فعل زید اس کا فاعل اور ایایا یہ ایایا ضمیر منفصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. طلبہ کا خالد تجھے خالد نے طلب کیا بلایا. طلبہ فعل اس میں طلبہ فعل کاف ضمیر متصل منصوب مفعول بہی مقدم. طلبہ کا خالد خالد نے تجھے بلایا یا طلب کیا. طلبہ فعل اس میں ہوا کہ ضمیر طلبہ کا خالد خالد نے تجھے بلایا یا طلب کیا. طلبہ فعل کاف ضمیر متصل منصوب مفعول بہی خالد فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں پر دیکھیے طلبہ کا میں جو کاف ضمیر متصل منصوب ہے یہ مفعول بہی بن رہی ہے اور فاعل جو اس کے بعد آ رہا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل اور مفعول بہی کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے, کبھی وہ مقدم ہوتے ہیں مؤخر ہوتے ہیں. ہمیں منصوب کی علامتیں جاننا ضروری ہے اور مجرور کی علامتیں جاننا ضروری ہے, اور جو منصوب اور مجرور کی علامتیں ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ مرفوع ہیں. ٹھیک ہے, تو مرفوع کی کوئی خاص علامتیں نہیں ہیں بلکہ منصوب اور مجرور کی علامتیں ہیں. اگر آپ نے وہ جان لی تو پھر اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ مرفوع ہوں گے. طلب زید ایایا زید نے مجھے بلایا یا طلب کیا. طلبہ فعل زید فاعل ایایا ضمیر منفصل منصوب مفعول بہی. ٹھیک ہے. اکرمتکما میں نے تم دونوں کی تعظیم کی. اکرمت فعل تو ضمیر بارز اس کا فاعل, کما ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ساری مثالوں میں آپ یہ دھیان دیں کہ جو مفعول بہی بن رہا ہے جو منصوب ہو رہا ہے وہ ضمائر ہیں زیادہ تر. تو جو ضمائر ہیں ان میں کچھ ضمیر متصل منصوب ہے اور کچھ ضمیر منفصل منصوب ہے. یہی آج کے سبق میں ہمیں پڑھنا ہے اور اینالائز کرنا ہے. زید اخرجکن زید نے تم سب عورتوں کو نکال دیا. زید مبتدا اخرج فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, کنہ ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر خبر. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مدحتک میں نے تیری تعریف کی. مدحت فعل تو ضمیر بارز اس کا فاعل, کاف ضمیر متصل منصوب مفعول بہی فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. علم بکر ایاک بکر نے تمہیں سکھایا. علم فعل بکر فاعل ایاک ضمیر منفصل منصوب مفعول بہی. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ہو گیا پھر فاعل ہو گیا اور ایاک مفعول بہی ہو گیا, جملہ فعلیہ ہے. علمک بکر
बकर ने तुम्हें सिखाया। अल्लमा फेल, काफ ज़मीर मुत्तसिल मंसूब मफूल बिही, बकरुन फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया। अरसल अन्नासु इय्याहुम, लोगों ने उन्हें भेजा। अरसल फेल, अन्नासु फ़ाइल, इय्याहुम ज़मीर मुनफसिल मंसूब मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया हुआ। गसलतु लौहै ज़ैदिन, मैंने ज़ैद की 2 तख्तियाँ धोई। गसलतु फेल, तो ज़मीर बारिज़ उसका फ़ाइल, लौहै मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ। गसलतु लौहै ज़ैदिन में देखिए जो मफूल बिही है वो कोई ज़मीर नहीं है बल्कि इसमें ज़ाहिर है, ठीक है, इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर ये असल में लौहाने था, लेकिन क्या हो गया, तस्निया हालत नस्बी में आ गया, और तस्निया जब हालत नस्बी में आता है तो उसका एराब क्या होता है, या हो जाता है। इसीलिए लौहाने की जगह क्या हो गया, लौहैने हो गया। और जब मुज़ाफ हो जाता है तस्निया तो उस सूरत में क्या होता है, उसके आखिर का नून गिर जाता है, इसीलिए लौहै हो गया। लौहा ज़ैदिन मग़सूलानी, ज़ैद की 2 तख्तियाँ धुली हुई हैं। लौहा मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, मग़सूलानी ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये मिसाल जो है आज के सबक का जो ग्रामर है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए जो पिछले कुछ ग्रामर हमने पढ़े हैं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के हवाले से और तस्निया के हवाले से कि हालत नस्बी या रफ़ई में कैसा होता है, वो बताने के लिए आपको यहाँ पर ये मिसाल दी गई है ताकि पिछले ग्रामर भी जो है ताज़ा होते रहें। तो यहाँ पर जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि लौहा ज़ैदिन में लौहाने ज़ैदिन था, तो तस्निया जो यहाँ पर है मुब्तदा बन रहा है, और जब मुब्तदा है तो मरफू होगा, ठीक है। तो ये लौहाने था, लेकिन इसका नून कहाँ चला गया, इसलिए कि ये मुज़ाफ़ है और इजाफ़त की वजह से नून गिर जाता है तस्निया का और जमा मुज़क्कर सालिम का। नसर तो मुस्लिमी बम्बई, मैंने बम्बई के मुसलमानों की मदद की। नसर तो फ़ेल, तो ज़मीर बारिज़ उसका फ़ाइल, मुस्लिमी मुज़ाफ़, बम्बई मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हुआ। यहाँ पर देखिए मुस्लिमी जो है ये मुस्लिमूना था असल में, ठीक है। तो ये चूँकि हालत नस्बी में है लिहाजा जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत नस्बी में क्या हो जाता है, या के साथ, यानी मुस्लिमीना, ठीक है। तो अब ये मुस्लिमीना होना चाहिए था, नून कहाँ गया, तो बताया कि ये अब जमा मुज़क्कर सालिम हालत नस्बी में होने की वजह से या हो गया और उसके बाद ये मुज़ाफ़ भी हो गया, इसलिए इसका नून हज़फ हो गया। ज़ालिकल वलदु क़रअ सूरतै अल क़ुरआन, उस लड़के ने कुरान की 2 सूरतें पढ़ी। ज़ालिका मुब्तदा, ज़ालिका इसमें इशारा, ज़ालिका इसमें इशारा, अल वलदु मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुब्तदा, क़रअ फ़िअल, इसमें हुआ कि ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, सूरतै मुज़ाफ़, अल क़ुरआन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यहाँ पर भी देखिए कि क़रअ सूरतै अल क़ुरआन में क़रअ फ़ेल है और इसका फ़ाइल जो है वही ज़ालिकल वलद है जो मुज़मर है यहाँ पर हुआ की सूरत में। अब ये सूरतै जो है ना, ये असल में सूरतान था, यानी तस्निया, अब वो हालत नस्बी में होने की बुनियाद पर ये सूरतैन हो गया, ठीक है। लेकिन नस्बी में हुआ उसके बाद जो है इसका नून चला कहाँ गया, सूरतैन होना चाहिए था, लेकिन बताया कि ये मुज़ाफ़ हो गया। अब जब तस्निया जब मुज़ाफ़ होता है तो उसका नून इजाफ़त की वजह से गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका नून गिर गया और ये सूरतै अल क़ुरआन हो गया। अब आगे देखें कि अरबी बनाने के लिए कुछ जुमले दिए हैं, इन जुमलों को आप ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारी समझकर बनाएं, इसलिए कि ये आपने जो ग्रामर पढ़े हैं अगर उसे आप अपने जहन में अज़बर करना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो इन मशकों को अगर आप बनाएंगे तभी वो ग्रामर अज़बर होंगे, मजबूत होंगे। आज के लिए इतना बस, फिर इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।